چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا حضور، آپ کو اگر کتاب تحفے میں دی جائے، مطلب ایک کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ایک کتاب آپ کے پاس تحفے میں دی گئی ہے، اب جو تحفہ ملے تو آپ کا کیا خواہش ہوتی ہے کہ یہ تحفے والی آگے بڑھا دوں یا اس کو پڑھوں، یا اس میں کوئی آپ کا کیا ذہن ہوتا ہے اس میں؟ کبھی کبھی یہ سوچ بنتی ہے کہ تحفے والی کتاب پڑھی جائے تاکہ جس نے تحفہ دیا اس کو ثواب ملے، بیچارے کو اتنی قربانی دی۔ کبھی یہ سوچ بنتی ہے کہ اگر اپنے پیسے سے کتاب لو تو تھوڑا وہ دل پر گراں گزرتا، نفس پر پیسے خرچ کرنا، تو کوئی تو خرچہ کر کے اس کو پڑھو تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اب وہی کہ آدمی پر ایک خیال آتا ہے، خیال جاتا ہے، کبھی کچھ ذہن ہوتا ہے، کبھی کچھ ذہن ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی کتابیں تو بندہ خرید لیتا ہے، کوئی ناول ہوگا تو وہ خرید لے گا، ڈائجسٹ ہوگی تو خرید لے گا، اخبار روز خریدتا ہے، لیکن جہاں دینی لٹریچر، دینی کتاب کی بات آئے گی تو اس کو یوں ہوگا کہ کوئی مفت دے جائے تو اچھا ہے۔ تو اب میں یہ ذہن دیتا ہوں کہ آپ کو مفت کا کاہے کو انتظار کرتے ہو؟ جب دنیا کے ہر چیز خرید رہے ہو، کپڑے خرید رہے ہو، کھانا خرید رہے ہو، دنیا کی آسائشوں کی چیزیں خرید، تو مفت کی دینی کتاب کا انتظار، یہ کہیں تمہیں شیطان تم سے کھیل تو نہیں رہا؟ تو اس کے لیے بھی چند سکے نکالو جیب سے، تو انشاءاللہ اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا خریدنے کا۔ عمدہ کپڑا خریدا اس کا ثواب نہیں ملے گا کہ مباح ہے، لیکن کتاب دینی کتاب اللہ کی رضا کے لیے خریدو تو ثواب ملے گا اس کا۔ اچھا حضور، آپ کے پچھلے سلسلے میں تو جو مبلغ تھے آپ نے ان کو کلی اختیارات دے دیے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی مل چکے ہوں گے۔ آپ کے پاس کیا کیا نشانیاں اور کس کس کی نشانیاں محفوظ کی ہوئی ہیں آپ نے؟ ایک کتاب مجھے یاد اس وقت ہے کہ وہ تذکرۃ الاولیاء، سبحان اللہ، یہ کتاب جس پر میرے والد صاحب کی کوئی تحریر بھی ہے ماشاء اللہ، ان کے اپنے قلم سے، وہ میرے پاس ہے۔ اب اتنی خستہ حال ہے کہ وہ اس سے، اور اردو بھی پرانی ہے، ترجمہ ہے پرانی اردو ہے قدیم، وہ اتنی اب مطلب نہ چلے، تو محفوظ رکھی آپ نے؟ رکھی بھی ہے میری، مطلب جو جہاں بہت ساری کتابیں تو ایک وہ بھی ہے۔ اور کوئی نشانی ہو آپ کے پاس کسی کی؟ اس وقت مستحضر نہیں۔ اچھا حضور، ہماری گفتگو جو آپ سے مدنی پھول میں مل رہے تھے، اور جو سوال چلا تھا وہ پچھلے سلسلوں کے اندر کہ آپ کی شہید مسجد میں بھی امامت ہوئی، پھر آپ نور مسجد میں بھی رہے، اور اس کے بھی چند واقعات، تو آپ کا نکاح اس ہی امامت کے دوران ہوا، پہلے ہوا، بعد میں ہوا؟ چونکہ نکاح کا تعلق انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پڑتا ہے، تو اب آپ کا نکاح کن ایام میں ہوا تھا؟ امامت تھی میری، امامت بھی تھی اور جھاڑو کا کام کاج بھی تھا میرا، یعنی جھاڑو کا کام کاج بھی، امامت بھی، اور اس میں آپ کا نکاح بھی ہو گیا؟ یا بہرحال امامت تو کنفرم تھی، میں نور مسجد میں تھا ان دنوں۔ شادی ہو جاتی ہے تو عمومی طور پر انسان کا وقت تقسیم ہو جاتا ہے، تو اب شادی کے بعد آپ کا کتنا وقت ان کاموں سے تقسیم ہو گیا؟ دراصل ہمارا ایسا ہے کہ ہم، میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں، بڑی بہنیں میری، اور جو نو بیاہتا تشریف لے آئیں منکوحہ وہ بھی ساتھ ہیں، تو اس لیے وہ کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی کہ اگر اکیلا گھر ہو نا تو ظاہر ہے کہ کام ایک دم بڑھ جاتا ہے، تو ساتھ ایک ہنڈیا میں پکے نا تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ سوال تو مزید میں ذاتی سا ہی کرنا چاہوں گا، اور شاید کچھ محسوس بھی ہو جائے، اب اس کو کیسے میں، مطلب اگر اجازت دے دیں تو کچھ ذاتی سا سوال کر لوں؟ بیٹھا ہی ہوں میں آپ کے پاس ہوں، کلی اختیارات ہیں آپ کو، جس میں امت کا فائدہ ہو ایسا سوال کیا جائے۔
اب جیسے گھر ہیں، مطلب عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، خواہ مطلب بچوں کی امی ہو یا بچے ہوں۔ اب بچوں کی امیوں کے ساتھ آپ ہیں، اور شاید ایسے آپ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے چند افراد جو ہیں وہ آپ کی امامت کے دوران کنب آپ کا وسیع ہو چکا ہو، تو اب ان کی تربیت کا معمول بھی اور دعوت اسلامی بھی، امامت بھی، کاروبار بھی، یہ کس طرح لے کر چلے آپ؟ سب چلتا رہا، اور اب یہ کہ کوئی جیسے کہ امامت کرے یا کاروبار کرے تو وہ گھر میں نہیں جاتا، ایسا تو نہیں، گھر میں تو سبھی جاتے ہیں، تو اسی طرح میں بھی گھر میں جاتا تھا، گھر میں رہتا تھا، گھر میں کھاتا تھا، پیتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ دراصل وہ ہے کہ یہ ایک قدرتی تعاون میرے ساتھ ہو گیا کہ میرے گھر میں جو تشریف لائیں ان کی سادگی مثالی ہے۔ مثلا یہ کہ شادی کے بالکل شروع میں پہلی رات کے لیے، شادی کے لیے کاسمیٹک لایا جاتا ہے، تو میں کاسمیٹک کے معاملے میں بھی سخت تھا، وہ ناخن پالش اور یہ تو نہیں چلے، کیونکہ یہ اس کے ناخن پالش لگانے سے نیچے پانی نہیں بہتا، تو وضو نہیں ہوتا، فرض غسل بھی نہیں اترتا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جو جائز کاسمیٹک ہوتا ہے، وہ لیا تھا۔ اور احتیاطاً ایک لوشن بھی میرے سائیڈ فرینڈ نے لیا تھا کہ اگر وہ ناخن پالش خود لگا کر آئے تو تم اس کو صاف کر سکو، تاکہ وہ، تو خوش قسمتی سے وہ بھی نہیں لگا کر آئی تھی، تو میں نے پوچھا ہے تم نے یہ نہیں لگایا ناخن پالش؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لگی ہوگی تو وضو کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو زندگی میں بس وہ پہلی بار جو آیا نا کاسمیٹک، وہ اب تک کاسمیٹک کبھی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوا، ضرورت ہی نہیں پڑی، تو یہ بھی جان چھوٹی نا، ورنہ نت نئے کاسمیٹک، نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن، فیشل، یہ وہ، الحمدللہ اس نے کبھی میرے کو خرچے میں اتارا ہی نہیں، کبھی آج تک اس نے نہیں کہا کہ میرے کو 1 روپیہ دو گے۔ اچھا، اسی طرح نہ کبھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پانی پلاؤ گے، یا کبھی مجھے یہ کہا ہو کہ فلاں چیز کھانے کا آج تو جی کرتا ہے، ذرا لے آئیے، وہ آج برسات ہو رہی ہے، پکوڑے کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اب لا دیں گے پکوڑے۔ یا مٹھائی کبھی کوئی طلب کی ہو انہوں نے، یا کبھی کہا ہو کہ وہ بھئی وہ بڑی ڈیزائنوں کے کپڑے نکلے تو کوئی ڈیزائن کا کپڑا میرے لیے فلاں ڈیزائن کا لے آئیں، یا فلاں کپڑا مجھے لا دیں، یا مجھے چوڑیاں لا دیں، یا میرا کاسمیٹک ختم ہو گیا ہے وہ لا دیں۔ کاسمیٹک کی ترکیب ہی نہیں ہمارے گھر میں، یعنی اس اللہ کی بندی نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی چاول کا دانہ مانگا ہو، یا مطلب شوربے کا قطرہ مانگا ہو، یا اللہ خیر، یا بٹی آلو مانگا ہو۔ یہ اللہ کی بندی کچھ بولتی نہیں، مانگتی نہیں ہے، جو رکھ دیا جائے وہ کھا لیتی ہے، اور نہ اس کا کبھی آج تک میں نے شکوہ سنا کہ مجھے یہ پکڑا دیا اور مجھے یہ موافق نہیں ہے تو یہ کھانا پڑ گیا تو میرا پیٹ خراب ہو گیا، وہ کھلا دیا مجھے آپ کی بہنوں نے۔ ابھی شکایت بھی نہیں کرتی کہ آپ کی بہن نے مجھے یوں بولا تو اس بہن نے یوں بولا، اور مجھے ستاتے ہیں اور مجھے طنز کرتے ہیں، میں کیا کروں اور میں کہاں جاؤں، کبھی لڑتی بھی نہیں ہے بیچاری۔ پاپا کوئی خواب وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے؟ خواب نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے سب یاد نہیں ہے، کہ جو میری فیلنگز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی یہ عورت ہے کہ یہ عجیب عورت ہے، کیا بات ہے، یہ بیچاری کبھی کوئی فرمائش کرتی نہیں ہے، اب تک ہے نا، جوانی میں نہیں کی، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب کیا کرے گی، جوانی میں نہیں کی اس نے فرمائش، کیا بات ہے، الحمدللہ مجھ سے نہیں کی۔ ہاں میری بہن نے اور یہ سب ان کا مطلب ہے ماشاءاللہ اچھی یہ ترکیب سے رہتی ہے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور کبھی ان سے ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو کہ آج طبیعت خراب ہے تو مجھے فلاں چیز کھانی ہے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے سے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ سلسلے کے اندر جیسے مدنی پھول سن رہے ہیں تو آپ خود سمجھیے کہ اس سلسلے سے آپ کو کس کس قسم کے مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں، اور یہاں پر اب میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کس کس کے لیے مدنی پھول ہیں، سب اس کے لیے غور کریں، اور ایسا گھرانہ ہو تو پھر اس گھرانے کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور آپ نے شہزادوں کو بھی دیکھا ہوگا، بڑے شہزادے کو بھی دیکھا ہوگا،
شہزادہ عبید رضا کو بھی دیکھا ہوگا، اپنے شہزادہ بلال کو بھی دیکھا ہوگا، ان کے بیانات بڑے شہزادوں کے، اور گلدستے بھی آپ نے مدنی چینل پر گاہے بگاہے دیکھے ہوں گے، ان کی نعتیں بھی دیکھی ہوں گی، اور فیضان درود و سلام کا سلسلہ بھی دیکھا ہوگا۔ تو اب اس سلسلے کے فوائد بھی دیکھیے۔ ہم آگے مزید سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے اس میں لفظ تو وہ تو ہوتا ہے کہ ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے، وائف کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا، تو اس طرح کے الفاظ کے استعمال کے حوالے سے بھی اگر کوئی مدنی پھول مل جائے۔ میرے کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ بلا تکلف بولتے ہیں میری وائف، تو وہ بولتے ہیں میرا ہسبینڈ، یہ جمتا نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے جیسے کہا جائے کہ امام غزالی نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ جیسے یہ کہا کہ گھر میں سے کہا ہے، گھر میں سے بلایا ہے، گھر میں بلایا ہے، اس طرح کی مثال۔ بچوں کی امی یہ ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظوں جو حیا سے زیادہ قریب ہوں، وائف کہنا یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ضرورتاً زوجہ کہہ دے، وائف کہہ دے، لیکن میں نے ان الفاظ میں ڈرتے ڈرتے منکوحہ کہا۔ الحمدللہ یہ احتیاط اچھی ہے، کیونکہ اب حیا بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیا والے تھے۔ ان کو وہ بغل میں پھوڑا ہو گیا، تکلیف تھی آپ کو، تو کسی نے پوچھا کہ حضور کہاں آپ کو تکلیف ہے؟ تو فرمایا وہ ہاتھ میں نیچے کی طرف ہے۔ یعنی بغل کا نام بھی انہوں نے لینے سے مطلب حیا کی، کوئی حرج نہیں تھی، لیتے تو حیا کی۔ اور آج تو وہ اس کو بواسیر ہو گیا، میرے کو بواسیر ہو گیا، اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں۔ مثال دینے کے لیے کہا، اور میرے بھی ذرا آپ نے جیب شاید محسوس کی ہوگی کہ اگر جب یہ اس مرض کا نام لو تو یہ کہ نقشہ بڑا گندا کھینچتا ہے اس میں، لیکن بلا تکلف لوگ اپنی ان جگہوں کے نام لیتے ہیں، بالکل نہیں شرماتے، جھجک بھی نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین شاید ابھی سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو ہمارے عام رواج ہے، آپ کی طبیعت پوچھی، کسی سے طبیعت پوچھی، اس کو بیماری ہے تو اپنی بیماری کا اظہار بھی نہ کرے، تو اس میں بظاہر تو ایک یوں کہا کہنے والا کہہ سکتا ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حاجت ہوگی نا تو صرف بیماری کا اظہار نہیں، اس جگہ کا اظہار بھی کرنا پڑے گا ڈاکٹر کے سامنے۔ لیکن جب حاجت نہ ہو تو آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، ہاں کیا لگا رکھا ہے؟ شرم نہیں آتی یار؟ آپ کہاں تھے؟ کیوں بھائی؟ تو وہ یوں ہو گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہاں ضروری ہے، کہاں یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ذرا طبیعت نرم گرم تھی یا طبیعت خراب تھی، ضرورت نہیں یہ کہہ دے یا نہیں آ سکا میں معذرت خواہ ہوں۔ کہ بیماری کو چھپانے کی بھی تو فضیلت ہے نا، کہ جو اپنی مصیبت اپنی یا اپنے بچوں کی طرف سے یا جو بھی صدمہ ہو، مصیبت ہو، اس کو چھپائے تو اس کے لیے تو مغفرت کی بشارت ہے حدیث میں۔ لیکن ہم تو ڈنکے کی چوٹ اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا حضور، اب چونکہ معاملہ تو تھوڑا چل ہی رہا ہے ہمارا اس طرف سوالات کی طرف، آپ نے گھر پہ مطلب کبھی ایسا ہوا ہو کہ کچھ مسائل بیان کیے ہوں، کوئی تربیت کی ہو، کچھ سمجھایا ہو، تو آپ نے کیا ماحول رکھا؟ آپ نے یہ تو بیان کیا کہ بھائی لازمی بات ہے بندہ گھر میں جاتا ہے تو گھر سے نہیں کٹ کر رہتا، تو آپ نے کیا ماحول دیا کہ گھر پر بھی کوئی ایسی اپنی تربیت کا سلسلہ کیا، یا آپ صرف باہر ہی مطلب کوششیں فرماتے رہے؟ باقاعدہ کوئی تربیت کا تو نظام نہیں ہے گھر میں۔ کتابیں جیسے پڑھنا تو وہ کتابیں پڑھ لیتی ہیں تھوڑا بہت، اس طرح مطلب بھائی یہ مسائل تو ہاں وہ میں نے کتاب میں پڑھ لی ہے تو فلاں کتاب میں پڑھ لینا، اس طرح کی تو ہے ترکیب، لیکن وہ باقاعدہ تربیت وہ مدرسہ نہیں لگایا میں نے گھر میں۔ اچھا حضور، اب جیسے بچے مطلب گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو اب بچے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو بچے وقت بھی مانگتے ہیں، تو اتنی مصروفیت کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ وقت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ بچوں کی تربیت کے لیے جیسے ایک دسترخوان ہے، اب اس دسترخوان پر یا آپ کے آنے میں، رہائش میں، کیا کچھ ایسے آپ کے انداز ہوا کرتے تھے جو بچوں کی تربیت کا سبب ہو؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ بچے مجھے دیکھ کر آپ کے سامنے ہی ہیں، کیا یعنی ان کی زندگی کے انداز ہیں، الحمدللہ، تو یہ اپنے والدین کے اثرات تو یہ خود بخود بھی قبول کرتے ہیں نا۔ تو ہمارے بچے جو تھے نا چھوٹے تھے جب، تو ہم نے ان کو محلے میں کھیلنے نہیں دیا، یہ محلے میں کھیلے نہیں ہیں،
یہ بچوں سے ان کی دوستیاں نہ رہی تو اس طرح ہمارے بچے جو تھے یہ بعض اخلاقی برائیوں سے بچے رہے، کیونکہ اگر بچہ اپنا باہر کھیلے گا نا بچوں کے ساتھ، تو ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی انٹر نہیں ہوا تھا، نہ تصور تھا، تو مدنی چینل نے ایک وہ زندگی میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا، اور اب بھی وہ کیا ٹی وی میں صرف مدنی چینل چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں۔ تو اب اگر بچوں نے دوستی کرنی کھیلنا ہے تو ہر گھر میں تقریباً ڈرامے فلمیں ڈائلاگ فلمی گانے، تو بچوں نے یہی سیکھنا تھا، پھر دو دو ٹکڑے گالیاں بچے نکالتے، تو بچوں نے یہی سیکھنا۔ ہماری یہ خوش قسمتی سے ہمارے بچے جو بھی کرتے جو گھر میں کھیلتے رہتے تھے۔ لیکن مطلب یہاں ایک سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں، کیا یہ زیادتی نہیں بچوں کے ساتھ ان کو کھیلنے نہیں یہ دینا؟ بچوں پر اگر کوئی کرے تو یہ احسان ہے، آج کل کے ماحول سے اگر کوئی بچوں کو بچا لینا تو یہ بہت بڑا اس کا کرشمہ ہے۔ لیکن حضور ایک چھوٹا سا دل ہے، وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے، باہر گھومنا تو چاہتا ہے۔ کھیلے نا، گھر میں کھیلتا رہے، اس کو کھلونے لا کر دیتے کھیلے وہ۔ حاجی عبید رضا کا بھی یہی ذہن ہے، وہ اپنی بچی ہے ان کی پوتی میری، نہیں چھوڑتے اس کو، مطلب باپا اس کو چھوڑوں گا تو یہ یوں کرے گی یوں کرے گی یوں کرے گی، تو میں چھوڑتا ہی نہیں اس کو۔ تو یہ واقعی حالات ہی ایسے کہ بھلے نا کیسے اپنے دوسرے بچے ہوں، لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کا عجیب کردار بن جاتا ہے، عجیب باہر کے حالات اتنے عجیب ہیں کہ بچہ چھوڑنے جیسا نہیں ہے باہر۔ اچھا، اپنے بچے تو آپ کے یہ جو کھیلنے والی عمر تھی یہ تو گھر کے اندر انہوں نے گزار گھر میں دی۔ کھیلے، اب گھر میں کھیلنے کے بعد اب یہی بچے آپ نے ان کے آگے دینی تربیت کے لیے، علم دین کے حوالے سے، ان کی پڑھائی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے کیا مطلب اسباب بنائے یا ان کی کیا ترکیب تھی کہ یہ کس طرح پڑھے؟ مطلب قرآن کریم انہوں نے سیکھا، وہ کچھ جامعۃ المدینہ میں تھوڑا بہت پڑھتے رہے، اور ایک تو حاجی عبید رضا تو دعوت جامعۃ المدینہ میں انہوں نے تو دستار بندی بھی ان کی تو ہوئی نا، مدنی کا ٹائٹل بھی لے لیا۔ تھوڑا بہت یہ اس طرح بھائی کو صحبت میں رہ کر انہوں نے فتویٰ نویسی کی بھی کوشش کی، وہ کامیابی ان کو کما کو نہیں ہوئی، مفتی نہ بن سکے، تھوڑی بہت کوشش کی انہوں نے۔ چھوٹے بھی درس نظامی کر رہے ہیں، حاجی بلال بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں بھی، حفظ کے لیے بھی کوشش کی، لیکن نصیب کہ وہ نہ کر سکے حفظ، تو اب یہ امید ہے کہ درس نظامی کر لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ان کی تربیت کے تو آپ کے ساتھ معاملات رہے، اب چونکہ اب موضوع ہمارا کہیں سے کہیں اور کچھ گھرانے کی باتوں پر آ گئے، اور آپ کی جس طرح دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی قافلوں کی ترکیب، دوروں کی ترکیب، مدنی مشوروں کی ترکیب، کیا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے اور ساتھ رکھتے تھے، یا کوئی ایسی صورت ہوتی یا یہ گھروں پہ رہتے اور آپ اپنے جدول میں ہوا کرتے؟ میں ان کو فیضان مدینہ کے اجتماع وغیرہ میں لاتا تھا، اور میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہ داڑیاں امام میں اور یہ ماحول دیکھتے رہیں، تاکہ جب بڑھے نا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ ہم یہ لوگ ہیں، بس ہماری داڑھی ہے ہمارا، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، داڑھی امامے کے لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں سب، یہ کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی میرا کوئی لمبا چوڑا لیکچر ان کے وجود پر نہیں ہے، یہ خود ہی ایسے بن گئے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے۔ جب خصوصاً جس کے 12ویں دیکھ کر شب جشن ولادت کے چھوٹے تھے تو میں ان کو ڈال دیتا تھا، 12ویں شب میں لے آتا تھا، میرا ایک ذہن تھا کہ 12ویں شب صبح بہاراں کی جو برکتیں اور رحمتیں نزول ہوتی ہے، بھلے اس میں پڑے سوئی بھی رہیں تو جو رحمتیں بٹیں گی ان کو بھی حصہ ملے گا، یہ ایک پرانا ذہن تھا۔ یا میں مدی میری چینل، نواسیوں کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا، چھوٹی تھی میں لا کے ڈال دیتا تھا ان کو، سبحان اللہ۔ بس سو جائیں تو سو جائیں وہاں آ کر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہاں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ امیر اہل سنت کے پوتے، اور مطلب میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیر خانے کے جو شہزادے ہیں وہ بھی 12 ربیع النور شریف کو ہوئے، 1432 سنہ ہجری۔ تو حضور یہاں پر یہی بات جیسے ہوئی گھر کے حوالے سے، تو اب آپ کے گھر کا بھی یہ سلسلہ رہا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے امامت بھی فرمائی تھی، تو اس میں مسجد کے حوالے سے آپ نے کیا کیا مدنی کام کیے؟ یعنی مسجد کی تقویت کے لیے، وہاں کے نمازی بنانے کے لیے،
وہاں کتنے نمازی ہوئے، کچھ اعتکاف ہوئے، کیا مطلب اس مسجد کو آپ سے مطلب یوں سمجھے، چونکہ اب سوال کروں تو یہی کہوں، کیا فائدہ ہوا آپ کو وہاں پر امامت جو آپ نے کی ہے؟ الحمدللہ میرے لیے میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر سے سائیں بھائی آتے تھے، اور مسجد کی ایک رونق کے اسباب تھے۔ اعتکاف بھی میں نے نور مسجد ہی میں شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اعتکاف کے اندر جس طرح بھی ہزاروں کی تعداد آ جاتی ہے، تو کتنی تھی آپ کی مسجد کے اندر جب آپ نے پہلا اعتکاف کیا؟ کتنے معتکفین کی لائن لگی ہوئی تھی؟ صرف اکیلا تھا جب میں نے اعتکاف کیا، اکیلے میں بڑی آزمائش تھی۔ اب رات تو اس ٹائم بھائی آ جاتے تھے اور وہ محفلیں گھر میں رہتی تھی، صبح ہوتی اس ٹائم بھائی تشریف لے جاتے، میں اکیلا رہ جاتا۔ اچھا، پورا وہ کھلا ہوا حصہ ہوتا تھا اوپر جہاں میں ہوتا تھا، اور کبوتروں کی بھی وہاں ایک تعداد تھی، اب وہ پر پھڑپھڑاتے رہتے تھے۔ پھر وہ آخری 10 دن میں آپ کو پتا ہے کہ اولڈ ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا، کاغذی بازار، میمنوں کا علاقہ، عمارتیں، تو وہاں یہ فقراء نیز مدارس کا چندہ کرنے والے وہ مائک لے لے کر وہ اعلانات کرتے ہوتے تھے، میں سو نہیں سکتا تھا۔ تو اب میرے لیے بڑی آزمائش ہوگی، مجھے نیند نہ آئے، کروٹیں لیتا رہوں میں، یہاں تک کہ پہلے اعتکاف میں تو میں بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، الٹی ہوئی، اور بس وہ قریب تھا کہ میں دل چھوڑ بیٹھا کہ میں جاؤ گھر، یار اب کیا کریں گے یار، بہت آزمائش تھی۔ لیکن بہرحال میں گھر نہیں گیا، 10 دن میرے گزر گئے۔ پھر وہ انفرادی کوشش کے ذریعے میرا خیال ہے 2 اسلامی بھائی اور شامل ہوئے آئندہ سال، تو اس طرح شاید تیسرے سال یا چوتھے سال، جو کہ آخری سال اعتکاف کا وہاں کے تھا، 28 معتکف ہو گئے ہمارے پاس۔ اب 28 معتکف یہ ایک انوکھی چیز تھی، 28 صرف 28 انوکھی چیز تھی، اور یہ کہیے کہ لوگ دیکھنے آتے تھے کہ یہ 28 اعتکاف کرنے کے لیے لوگ نوجوان بیٹھے، کیونکہ تصور یہی تھا کہ وہ اعتکاف تو وہ کسی بوڑھے آدمی کو تلاش کر لیتے تھے، اس کو 2 ٹائم کا کھانا پینا دیتے تھے، اور وہ ایک پردہ ٹانگ کر وہ بیچارہ تلاوت کرتا رہتا تھا، کوئی ایکٹیویٹیز تو ہوتی نہیں تھی۔ پہلے اعتکاف کا یہ انداز عام طور پہ ہوتا تھا، تو یہ ایک بالکل نئی چیز اور ایک دھوم مچ گئی۔ پھر اس دوران دعوت اسلامی بھی بن گئی، اور ہم نے گلزار حبیب میں اعتکاف کیا، اولین مرکز میں، تو وہاں پہلے ہی اعتکاف میں 60 معتکف ہو گئے۔ پھر یوں بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 1000 ہاں تک ہو گئی، بلکہ اب تو 30 دن کا اعتکاف بھی چند سال سے ہو رہا ہے، اور اس میں بھی مختلف شہروں میں یہ ہو رہا ہے، تو بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے 30 دن کا اعتکاف۔ تو الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں اسلامی بھائی اب سارا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے آخری 10 دن میں الحمدللہ۔ تو وہ چراغ سے چراغ جلتا رہا، اور یہ بہاریں ہو گئی اعتکاف کی، اور چاروں طرف اس کا ڈنکا بجا۔ اب ہر ایک کے لیے اعتکاف کرنا ایک مطلب مشغلہ بن گیا ہے کہ وہ 10 دن ان کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر اس کے مزہ نہیں آتا اعتکاف کرتے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو دعوت اسلامی سے باقاعدہ منسلک نہیں ہے، ان کے بھی بہت سارے اعتکاف ہونے لگے دیکھتے ہی دیکھتے، کہ مختلف مساجد میں وہ بھی اعتکاف کرتے ہوتے سنی ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن بس ایک وہ ٹرینڈ سا بن گیا کہ رمضان میں اعتکاف کرنا ہے۔ الحمدللہ انہیں دعوت اسلامی کی یہ بھی ایک سوغات ہے کہ دعوت اسلامی نے مسلمانوں کے اعتکاف کرنے کا ذہن دیا، اگرچہ وہ ذہن پرانا ہے اور یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ تجدید کی اس کو کہہ لیجئے کہ یہ ذوق نہیں تھا، اور یہ ذوق پیدا ہو گیا لوگوں میں اعتکاف کا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے اس انداز کو آپ سنتے جا رہے ہیں، اور امیر اہل سنت کے سوالات سے آپ کو جو مدنی پھول مل رہے ہیں وہ چن رہے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ کاش میرا بھی سوال ہوتا، میرا سوال ریکارڈ ہوتا اور میں ریکارڈڈ سوال امیر اہل سنت سے کرتا، یا میرا سوال ای میل کے ذریعے۔ اگر آپ کے پاس ای میل کی سہولت ہے تو پھر بھی نہ گھبرائیے، ای میل بھی موجود ہے، ای میل کے ذریعے بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد میں رو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔